السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کل والے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ نے کل والا کام بھی کیا ہوگا. ٹیسٹ میں جو بھی آپ کی غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو زبانی یاد کر کے لکھنا ہے. اس سے آپ کی سالانہ امتحان کی بہت اچھے سے تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کل ہم نے آخرت کے بارے میں پڑھا تھا کہ آخرت ایک حساب کتاب کا دن ہوگا. نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے. آئیں آج کا کام شروع کرنے سے پہلے کام میں آسانی کی دعا پڑھ لیتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صفحہ نمبر 24 پہ ہمارے پاس ہے عبادات، سبق نمبر 1 روزہ. اس کے مقاصد ہیں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. روزہ صوم. یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے. سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں. ریڈنگ ہے. روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی ہے رک جانا. روزے کے دوران مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں. روزے میں مسلمان فجر کی اذان سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، اسے سحری کرنا کہتے ہیں. پھر شام کے وقت سورج غروب ہونے پر مغرب کی اذان کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھولتے ہیں، اسے افطار کرنا کہتے ہیں. جاننے کی بات کا سوال ہے، مسلمانوں سے پہلے جو اقوام گزری ہیں کیا ان پر روزے فرض تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، مسلمانوں سے پہلے جو اقوام گزری ہیں روزے ان پر بھی فرض تھے. صفحہ نمبر 25 پر ہمارے پاس ہے روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں. اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے. رمضان رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مسلمان اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں. نماز تراویح میں ہر روز قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے. روزہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کیا ہے. نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے. قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات کا سوال ہے، روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. صفحہ نمبر 26 پہ ہمارے پاس ہے تفہیم. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. مسلمان روزے رکھتے ہیں محرم الحرام میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں. نماز تراویح ادا کی جاتی ہے نماز عشاء کے ساتھ، نماز فجر کے ساتھ، نماز ظہر کے ساتھ، نماز عشاء کے ساتھ. روزے کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، صوم، صدقہ، صوم. دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. رمضان المبارک، فجر، بیماریوں. سحری فجر کی اذان سے پہلے کی جاتی ہے. قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا. روزہ رکھنے سے ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. صفحہ نمبر 27 پہ ہمارے پاس ہے جواب دیں. روزے سے کیا مراد ہے؟ فجر سے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا اور برے کاموں سے بچنا روزہ کہلاتا ہے. روزے میں افطاری کب کی جاتی ہے؟ روزے میں افطاری مغرب کی اذان کے ساتھ کی جاتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں 3 باتیں تحریر کریں. رمضان المبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں قرآن مجید نازل ہوا. اس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. سرگرمیاں ہیں. تحقیق. رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ایک رات بہت فضیلت والی ہے. والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے معلوم کریں اس رات کو کیا کہتے ہیں. اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. کرنے کے کام میں ہے روزہ افطار کرنے کی دعا اپنے زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. سبق نمبر 1 روزہ. درست جواب کا انتخاب کریں. مسلمان روزہ رکھتے ہیں محرم الحرام میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں. نماز تراویح ادا کی جاتی ہے نماز عشاء کے ساتھ، نماز فجر کے ساتھ، نماز ظہر کے ساتھ. روزے کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، صوم، صدقہ. دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. رمضان المبارک، فجر، بیماریوں. سحری ڈیش کی اذان سے پہلے کی جاتی ہے. قرآن مجید ڈیش کے مہینے میں نازل ہوا. روزہ رکھنے سے ہم کئی ڈیش سے بچ جاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مختصر جواب دیں. روزے سے کیا مراد ہے؟ روزے میں افطاری کب کی جاتی ہے؟ سرگرمیاں. رمضان المبارک میں آنے والی مبارک رات کا نام لکھیں. پیارے بچوں، ٹیسٹ آپ کو KPS کے چینل پہ بھی مل جائے گا. ٹیسٹ آپ نے بہت صفائی سے کرنا ہے اور ہمیں وقت پہ بھیجنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.